میں نے تمہیں برابر کا حصہ دیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے بطول، تم نے گھر پہ چپس بھی زیادہ لیے تھے اور ابھی 3 بسکٹ بھی زیادہ لے رہی ہو۔ تو کیا ہوا؟ یہ بالکل ناانصافی ہے، میں ہمیشہ تمہیں ناپ تول کر برابر چیزیں دیتا ہوں۔ میں نے بھی برابر ہی ناپا اور تولا ہے، تم ہی ہو جو اور مانگ رہے ہو۔ السلام علیکم بطول۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے بطول، اس طرح جھگڑ کیوں رہے ہو؟ دیکھو خدیجہ، امی نے ہمیں چپس اور بسکٹ دیے تھے اور اسے میں نے آدھا بانٹ دی، لیکن عمر کہتا ہے میں نے اسے کم دی ہوں اور خود زیادہ لے رہی ہوں۔ اوہ، تو اس میں کیوں جھگڑنا؟ عمر، جب ہم آپس میں کھاتے پیتے ہیں تو کسی کو تھوڑا کم اور کسی کو تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے، تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیشہ برابر کا بٹوارا نہیں کرتی۔ یہ غلط بات ہے بطول، بھلے ہی کوئی ہم سے اپنی شکایت نہ کرے، لیکن ہمیں بٹوارے کو پوری ایمانداری کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس بارے میں قرآن میں بھی تو اللہ نے کئی بار حکم دیے ہیں۔ خدیجہ، تم میری اچھی دوست ہو کر بھی عمر کی سائڈ لے رہی ہو۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتی۔ بطول، اس میں سائڈ لینے کی کیا بات ہے؟ میں تو بس جو سچ ہے وہی بول رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے خدیجہ۔ ارے زید، عبداللہ، تم؟ ہاں، ہم کافی دیر سے یہاں ہیں اور تمہاری باتیں بھی سنے۔ عمر، کم زیادہ تو ہمیں اپنے نصیب سے ملتا ہے، اس میں دل چھوٹا نہ کرتے ہوئے خوش رہنا چاہیے۔ کیوں عبداللہ، میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات زیادہ اہم ہے کہ ہم ایماندار اور سچے بنے۔ ایماندار اور سچے؟ ہاں دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نبوت آنے سے پہلے بھی امین اور صادق رہے۔ لوگ ان پر پورا بھروسہ کرتے تھے، چاہے کوئی بات ہو یا کوئی لین دین۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آنےسٹ، سچے اور ایماندار بنے۔ ارے لیکن یہاں ایمانداری سے کیا لینا؟ کیوں نہیں؟ دیکھو، جب کبھی ہم کوئی چیز یا کوئی معاملہ جج کرے یا کچھ ناپ تول کرے تو بالکل انصاف کے ساتھ برابر کرے، تبھی تو لوگ ہم پر بھروسہ کریں گے۔ ہاں عبداللہ، اس نے ناپ تول میں گڑبڑ کی اور مجھے کم دے کر خود زیادہ لے لی۔ بطول، یہ اور بات ہے کہ ہم آپس میں کم زیادہ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن بانٹنے والے کو برابر کا حصہ بانٹنا چاہیے۔ اوہ ٹھیک ہے، آئندہ میں ہمیشہ برابر اور انصاف کے ساتھ بٹوارا کروں گی۔ لیکن کیا تم اب بھی خدیجہ سے ناراض ہو؟ بالکل ناراض ہوں۔ ارے بطول، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ تم نے عمر کی وجہ سے مجھے غلط کہا۔ دیکھو بطول، خدیجہ نے بالکل صحیح کیا، اسی کو جو کہتے ہیں انصاف اور سچائی۔ ہمیں وہی کہنا چاہیے جو حق ہو، چاہے اس سے ہمیں کوئی نقصان ہو یا ہمارے اپنے دوست رشتہ دار ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا کریں گے تبھی تو ہم سچے اور ایماندار بنیں گے۔ ایمانداری میں اتنے معنی ہوتے ہیں، مجھے آج معلوم ہوا۔ ہاں واقعی میں کتنی چیزیں ہیں اس ایک الفاظ میں۔ ہاں دوستو، ہمیں سچا اور ایماندار بننے کے لیے ان باتوں کو ہمیشہ اپنانا ہوگا۔ کن باتوں کو عبداللہ؟ ذرا ایک بار دوہرا دو تاکہ ہمیں یاد رہ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم جب کبھی کہے تو سچ بات کہے، لوگوں سے کوئی لین دین کرے تو بالکل ایمانداری کے ساتھ، بنا کسی دھوکہ دھڑی کے کرے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے، چاہے ہمیں نقصان ہو۔ جب کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھے، چاہے سامان ہو یا کوئی بات، تو ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں، اور جب ہم کسی کو زبان دے یعنی کوئی وعدہ کرے تو اسے ہر حال میں پورا کرے، ورنہ کسی کو جھوٹا وعدہ یا دلاسا دینے والی بات ہی نہ کرے۔ ایسا کریں گے تبھی تو ہم بھی صادق اور امین کہلائیں گے۔ ارے واہ، سچ میں ہمیں ان باتوں کو روزانہ کی زندگی میں لانی ہوگی۔ ان باتوں کو روز کے لین دین میں اپنانا ہوگا، تبھی تو لوگ ہم پر بھروسہ کریں گے۔ بالکل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ان کی سچائی کی وجہ سے ہی یقین ماننے کو تیار ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھے تھے، خیر چلو مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے، امی کے کام میں ہاتھ بٹانی ہے۔ لیکن خدیجہ، تم نے بات پوری نہیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر سے لوگوں سے کیا پوچھے تھے؟ اس واقعے کو ہم پھر کبھی سنیں گے۔ رہنے بھی دو، میں گھر میں ابو سے ہی پوچھ لوں گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کے پورے واقعے کو سنوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم پھر ملیں گے۔